بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں سورتوں کا شان نزول ایک ہی ہے، لہٰذا یہیں پر شان نزول سن لیجئے، تفسیر اپنی جگہ پر ہر سورت کی الگ طور پہ آ جائے گی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کر دیا تھا۔ جادو کرنے والا شخص لبید بن عاصم تھا۔ بعض احادیث مبارکہ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ ایک نوجوان جو اکثر حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کے ذمے انہوں نے یہ کام لگایا کہ وہ کنگھی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر بالوں میں کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک وہ کسی طریقے سے ہمیں لا کے دے۔ اس نوجوان نے یہ حرکت کر ہی دی اور وہاں پر وہ کنگھی بھی اور وہ بال مبارک بھی پہنچا دیے۔ ان لوگوں نے جادو اس طرح کیا کہ اس پر گرے لگائیں، اور بعض احادیث مبارکہ کی سٹیٹمنٹ کے مطابق انہوں نے موم کی کسی چیز پر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت مبارک بھی بنائی اور اس کے اندر سوئیاں گاڑ دیں۔ یہ تقریباً 11 گریں تھیں، یعنی 11 دفعہ انہوں نے اس کو گرہ میں باندھ دیا۔ اور ذی اروان نامی ایک کنواں تھا، وہاں پر انہوں نے یہ تمام تر چیزیں پھینک دی، جس کا اثر یہ تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخت بیمار ہو گئے، کیونکہ جادو کا تو انکار کیا نہیں جا سکتا۔ جس طرح حضور کے صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے چونکہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے عالم تھے، پھر وہ مسلمان ہوئے تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھنے کو بتائی تھی، اور وہ دعا کیا تھی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ فرمایا حضور نے مجھے یہ دعا سکھلائی تھی، اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا، حضرت عبداللہ ابن سلام فرمایا کرتے تھے، اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی اپنے جادو کے ذریعے سے مجھے گدھا بنا جاتا۔ یعنی جادو کے اندر اس طرح کی گندے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ خیر، آپ علیہ السلام سخت بیمار ہو گئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو خواب کے ذریعے سے، جس طرح پچھلے دنوں میں ہم نے سبق کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ کبھی کبھی وحی کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ خواب کے ذریعے سے آپ کو بتایا جاتا تھا، تو خواب کے اندر آپ کو یہ چیز بتائی گئی کہ 2 فرشتے ایک آپ کے سر کے پاس اور ایک آپ کے پاؤں مبارک کے پاس آ کے بیٹھ گئے، تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، ایک کہنے لگا کہ ان کو کیا ہوا ہے، تو دوسرا کہنے لگا ان پر جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے کیا، تو دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم یہودی نے کیا اور اس کی بیٹیوں نے کیا۔ پہلے نے پھر پوچھا کہ وہ کن چیزوں پر کیا گیا، تو جواب دیا گیا کہ وہ حضور کے مبارک بالوں پر کیا گیا اور اس کی گرے لگائی گئی۔ پھر پہلے نے پوچھا کہ وہ کہاں پر ہے، کہاں پھینکا گیا ان چیزوں کو، تو دوسرے نے جواب دیا ذی اروان نامی ایک کنواں ہے وہاں پر پھینکا گیا۔ حضور جب بیدار ہوئے تو آپ نے صحابہ کرام کو بلوایا اور فوراً وہ تمام تر چیزیں وہاں سے نکلوا لی۔ جب نکلوائیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ ناس اور سورہ فلق، یہ 2 صورتیں لے کر نازل ہوئے۔ 11 آیات ہیں اس کے اندر۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے تھے، یعنی اب 5 آیات سورہ فلق میں جبکہ 6 آیات سورہ ناس میں، تو ٹوٹل یہ 11 آیات ہیں۔ حضور ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک ایک گرہ کھولتے تھے، یوں ہی گرہ کھولی گئیں، آپ علیہ السلام مکمل طور پہ شفا یاب ہو۔ تو ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، اور اکثر جادو یا اس طرح کی بیماری ہو اس کے لیے دم کرنا اور اس پہ پڑھ کے پھونک دینا یہ کافی شفا یابی کا سبب بنتا ہے۔ تو خیر، سب سے پہلے سورہ فلق ہے۔ سورہ فلق مدنی سورت ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ مدینہ شریف کے اندر یہ سورت نازل ہوئی اور اس کے اندر 5 آیات ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان فرما کر 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ صفت اپنی کیا بیان فرمائی؟ فرمایا کہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ صبح کا رب ہے، قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے نا، صبح کا رب ہے، یہ تو اپنی صفت بیان فرمائی۔ 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ کون کون سی چیزیں؟ نمبر 1 مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی، نمبر 2
اندھیرے کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ نمبر 3، جادو کرنے والوں اور والیوں کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ اور نمبر 4، حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اس سورت کے اندر۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سورت کے اندر اپنی صفت کا اظہار کیا اور فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہ فرما دیجئے پیغمبر میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو صبح کا رب۔ صبح کا رب یہاں پہ کیوں فرمایا؟ یاد رکھیے جب رات گزرتی ہے اور صبح آتی ہے تو ہر انسان کوئی خوشی میں، کوئی غم میں، ہر بندہ اپنے اپنے ایک کنڈیشن کے اندر وہ صبح کا آغاز کرتا ہے۔ تو فرمایا اشارہ تھا قیامت کی طرف، فرمایا جس طرح صبح ہوتی ہے اور اس کا خالق مالک اللہ ہی ہے، تو فرمایا کہ جس طرح صبح ہوتی ہے اور ہر انسان اپنی کنڈیشن میں اٹھتا ہے، اسی طرح جب قیامت آئے گی تو ہر انسان اپنے اعمال کے بل بوتے پہ میدان محشر میں اکٹھا ہو جائے گا۔ اب پہلی پناہ مانگی گئی ہے مخلوق کے شر سے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یاد رکھیے مخلوقات میں جس طرح ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی 80,000 کے قریب مخلوقات ہیں، 40,000 خشکی پہ رہتی ہیں جبکہ 40,000 سمندر کے اندر رہتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر وہ مخلوق جو انسان کو تکلیف دے سکتی ہو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے شر سے پناہ مانگی جائے۔ دوسری چیز جس سے پناہ مانگی گئی وہ اندھیرے کے شر سے ہے۔ اندھیرے کے شر سے پناہ کیوں مانگی گئی؟ عام طور پر اکثر دیکھا گیا ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ بھی رات ہی کو چوری کرتا ہے، اور اسی طرح شیاطین جو اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں وہ بھی اکثر رات کے اندھیرے میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے حشرات الارض، کیڑے مکوڑے یا اس طرح تکلیف دینے والے جانور یا پرندے، وہ اکثر رات کے وقت ان کا آمنا سامنا انسان سے ہو ہی جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اندھیرے کے شر سے پناہ اس لیے مانگی گئی کہ یہ تمام تر چیزیں جو انسان کو نقصان دیتی ہیں یہ اندھیرے کے اندر واقع ہوتی ہیں، تو اس لیے خصوصیت کے ساتھ اندھیرے کو ذکر کیا۔ تیسری چیز جس سے پناہ مانگی گئی وہ جادو سے ہے، یعنی ومن شر النفاثات فی العقد، یعنی پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، جو گرے لگا کے پھونکے مارتی ہیں۔ یہ واقعتاً اشارہ تھا لبید بن عاصم ہی کی طرف اور اس کی بیٹیوں کی طرف، کہ جنہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک کے اندر گرے لگائی تھی اور جادو کیا تھا۔ تو فرمایا کہ اکثر یہ کام زیادہ تر عورتیں ہی کرتی ہیں، فرمایا مردوں کی طرف بھی اس کا رجحان ہوتا ہے لیکن عورتیں کرتی ہیں، تو اس لیے یہاں پر مؤنث کا صیغہ لایا نفاسات، ٹھیک ہے نا، جس کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ عورتیں اپنے آپ کو ان کاموں سے باز رکھیں۔ تو فرمایا تیسری جو پناہ مانگی گئی ہے وہ جادو وغیرہ سے پناہ مانگی گئی، اور فرمایا سخت نقصان کی چیز ہے، یہ دنیا آخرت کے اندر نقصان دے جاتی ہے، اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے وہ حسد ہے۔ حسد یاد رکھیے، حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بدترین بیماری ہے جو انسان کو اور انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ کتنی پیاری مثال دی۔ اس لیے حسد سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ حسد ہے کیا؟ حسد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بھی انسان کو کسی نعمت سے مالا مال کرتا ہے تو دوسرا انسان اس چیز کی خواہش کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو نعمت کیوں دی ہے، اور اس کے زائل ہونے کی، اس کے ختم ہونے کی خواہش رکھتا ہے۔ اب یہ حسد ہے۔ اب در حقیقت یہ حسد اس بندے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ بندہ جب حسد کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نعمتوں پہ ناشکری کر رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ نے اس کو کیوں دی ہے، مجھے کیوں نہیں دی۔ تو اس لیے کسی نے کیا خوب ہی کہا تھا کہ حاسد کے انجام کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یعنی جو بندہ حسد کرتا ہے اس کی تباہی کے لیے اور انجام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو اپنی نعمت کو پا کے خوش ہوتا ہے، جبکہ وہ تیری نعمت کو دیکھ کے رنج اور غم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے دل کی بیماریوں میں سے یہ بدترین بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حسد جیسی بدترین بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ انسان نیکیوں پہ نیکیاں کر رہے اور ساتھ حسد بھی رکھ رہا ہے، تو ادھر سے نیکی کی، ادھر سے حسد کیا، وہاں سے نیکی زائل ہوگی۔ حسد کا معاملہ صرف دین کا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر معاملے کے اندر بھی ہمیں حسد سے بچانا ہے اپنے آپ کو۔
ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا جو بگاڑ ہے اس کی ایک وجہ حسد بھی ہے کہ ہم حسد کی بنیاد پہ دشمنیاں مول لیتے ہیں. کبھی تو اس دشمنی کا اظہار بالکل سامنے کر لیتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ہم جب سامنے نہیں کر سکتے تو پھر ہم دل ہی دل کے اندر اس چیز کو رکھ کے اس بندے کی نفرت اپنے دل کے اندر سمو لیتے ہیں. اس لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی تھی. فرمایا میرے بیٹے انس, اگر تم اس بات کی طاقت رکھ سکتے ہو کہ یہ تم کام کر سکو گے تو ضرور کرنا. اور وہ کام کیا بتایا تھا حضور نے؟ فرمایا میرے بیٹے انس, تم جب دنیا سے رخصت ہو تو اس حالت میں رخصت ہونا کہ تیرے دل میں کسی بھی بندے کے لیے نفرت نہ ہو. اور ظاہری بات ہے نفرت پیدا ہوتی ہے حسد سے, تو پہلے حسد نہیں کریں گے تو نفرت خود بہت دور ہو جائے گی. اس لیے ہر بندے کو اچھی نگاہ سے دیکھیں, اور اللہ تعالیٰ جب اس کو نعمت دیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ یا اللہ اس جیسی نعمت مجھے بھی عطا فرما. اور یہ دعا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا قرآن پاک کے اندر مینشن کی گئی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے ایک ایسی سلطنت عطا فرما, مجھے ایسی بادشاہت اور ایسا مال و دولت عطا فرما کہ جو نہ تو مجھ سے پہلے کسی کو آپ نے عطا کیا ہے اور نہ ہی میرے بعد کسی کو عطا کیا. میں اکثر آپ لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ دنیا مال و دولت کا نام نہیں ہے, نہ تو اچھے بنگلے بنانے کا نام اور نہ ہی اچھی گاڑی کا نام, بلکہ دنیا نام ہے اللہ کو ناراض کرنے کا. یعنی اگر ایک بندہ مسجد میں بیٹھ کے بھی اللہ کو ناراض کر رہا ہے تو اس کے سامنے دنیا ہے, اور ایک بندہ کوئی اچھا کام کر کے بھی اللہ کو ناراض کر رہا ہے, اللہ کی مخلوق کو ناراض کر رہا ہے کسی اچھے عمل کے ذریعے سے بھی, تو اب وہ دنیا ہے اس کے لیے. تو اس لیے دنیا, یہ بعض لوگ جو رٹا مار لیتے ہیں کہ ہم دنیا دار ہیں دنیا دار ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر بندہ دیندار ہے, چاہے وہ ایک کمپنی کا مینیجر ہے تو وہ دیندار ہے. کیسے؟ کہ وہ اپنے ہر عمل کے ذریعے سے سچ بولے, کہ وہ اپنے ہر عمل کے اندر حلال حرام کی تمیز کرے, جائز ناجائز کی تمیز کرے. اب اس سے بڑا دیندار کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے تو فرمایا الکاسب حبیب اللہ, کہ حلال کمائی کرنے والا اللہ کا دوست. خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی. تو فرمایا کہ حسد ایک بدترین بیماری ہے جو کچھ بھی حاصل نہیں ہونے دیتی. اب دیکھیں حسد, ہا سین دا, تین حرف ہے نا, اور تینوں پہ نقطہ نہیں ہے, یعنی نقطے سے خالی ہے. فرمایا جس طرح یہ حروف نقطے سے خالی ہیں اس طرح حسد کرنے والا بھی ہر طرح کی نعمت اور انعام سے خالی ہوتا ہے. اور قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے پاس نیکیاں اس قدر ہوں گی کہ فرشتے بھی گمان کرنے لگیں گے کہ یہ تو جنتی ہے. اللہ رب العزت کے سامنے جب اس کو پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العزت اس کے دل کو چیریں گے. جب دل کو چیرا جائے گا تو دل کے اندر سے حسد نکل آئے گا. تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو بلوائیں گے جن کے بارے میں اس نے حسد کیا تھا. اللہ رب العزت ان کو کہیں گے معاف کرو گے اس کو, تو وہ کہیں گے ہم تو معاف نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ان کے گناہ, یعنی اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور ان کو دیتے جاؤ. اب اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کو دی جائیں گی. فرمایا ایک وقت آئے گا کہ فرشتے کہیں گے یا اللہ نیکیاں ختم, تو اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ اب ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس کو دیتے جاؤ. فرمایا ایک وقت آئے گا کہ گناہ ان کے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پکڑو منہ کے جبڑوں سے اس شخص کو جس کے بارے میں تم یہ خیال کرتے تھے کہ یہ جنتی ہے نیکیوں کے بل بوتے پہ, لیکن اس کے حسد نے اسے جہنم کے اندر پھینکوا دیا. اور فرمایا اس شخص کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے. اس لیے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حسد کہہ کے یہ بتا دیا کہ اگر دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو خود بھی حسد سے دور رہو اور دوسروں کو بھی دور رکھنے پہ موٹیویٹ کرو. تو سورہ فلق فرمایا مدنی سورت 5 آیات, اللہ رب العزت نے اپنی ایک صفت بیان فرما کر 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. جزاکم اللہ خیر.